من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ معزز سامعین، آپ لوگوں کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے چینل پر۔ آج میں آپ حضرات کو رجب کے فضائل اور اس کے اندر کرنے کے تمام کام کہ کون سے کام کرنے چاہیے، روزے رکھنے مستحب ہے یا سنت ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، رجب کے برکات کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس رجب کے اندر ساری کی ساری تفصیل اس ویڈیو میں آپ حضرات کو بتلائیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک خطبہ پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوق میں انسان کو اشرف و اکرم بنایا ہے۔ اس کی فطرت میں نیکی و بدی، بھلائی و برائی، تابعداری و سرکشی اور خوبی و خامی دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں اور استعداد یکساں طور پر رکھ دی ہیں۔ بہرحال انسانوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، بعض کو رفع درجات سے نوازا، تو کسی کو اپنے سے ہم کلامی کا شرف عطا کیا۔ اسی طرح دیگر مخلوقات عالم میں فرق مراتب کا لحاظ رکھا ہے، چنانچہ زمین و آسمان، انسان و جن میں تفاوت مراتب نمایاں ہیں۔ اسی طرح مہینہ و ایام میں بھی بعض کو جزوی فضائل کے لحاظ سے مقدم رکھا ہے۔ اسی بنا پر قمری مہینہ رجب کو بعض پہلوؤں کے لحاظ سے دیگر مہینوں سے امتیاز حاصل ہے۔ بلا شبہ ماہ رجب کو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ اس کو رجب الاسم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں اس مہینے کے آغاز پر ہر دو فریق اپنے ہتھیار ڈال کر خود کو جنگ و قتال سے باز رکھتے تھے، اور اس مہینے میں امن و اطمینان سے زندگی بسر کرتے تھے، جس سے راستے میں بھی پرامن ہو جاتے تھے۔ اس مہینے کے اختتام تک کسی قسم کا کوئی خوف و خطر باقی نہ رہتا تھا۔ ماہ رجب کی فضیلت کی بات کریں تو ماہ رجب چونکہ اشہر حرم کا مہینہ ہے، اس بنا پر اشہر حرم سے متعلق وارد عمومی فضائل میں بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن بعض خصوصی مسائل و فضائل کا بھی ثبوت ملتا ہے جس سے مزید اہمیت کا اندازہ لگانا ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن دحیہ نے اس مہینے کے 18 نام ذکر کیے ہیں۔ لہذا کثرت الاسماء یعنی جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں تدل علی شرف المسمى کے ناموں کی کثرت مسمى کے شرف و فضیلت کی دلیل ہے کہ ضابطے کے تحت اس کے اہمیت و فضیلت واضح ہو جاتی ہے۔ بہرحال قرآن و حدیث کی روشنی میں چند فضائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قابل احترام مہینہ ماہ رجب ان مہینوں میں سے ہے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ ان مہینوں میں مشرکین مکہ بھی خون خرابے سے احتراز کرتے تھے۔ ان کی فضیلت کا قرآن میں ذکر یوں آیا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک معتبر ہے 12 مہینے قمری ہیں۔ جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے اسی روز سے ان میں 4 مہینے ادب کے ہیں۔ اسی طرح زمانہ پھر اپنی اسی ہیئت پر آ گیا جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار یعنی حرمت والے مہینے کون کون ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا رجب۔ یہ مضر جو جمادی الاولیٰ اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ نیک عمل کے اجر میں اضافہ اور برائی کی شناخت میں زیادتی۔ محققین کے مطابق ان مہینوں میں بطور خاص
گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح بعض کو بعض پر فوقیت و فضیلت سے نوازا ہے، یہ ایام بھی اللہ کی عطا ہے، جس کے سبب ان ایام کو خاص فضیلت بخشی ہے، اور ان میں سے گناہوں کے وبال میں بھی اضافہ ہے۔ اور یہ متفقہ ضابطہ ہے کہ زمان یا مکان کی خصوصیت سے اس عمل میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، سو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا کے تحت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت ہے کہ سال کے تمام مہینوں میں اپنی جانوروں پر ظلم سے خود کو محفوظ رکھو، خصوصاً ان 4 مہینوں میں ان کو اللہ رب العزت نے قابل احترام بنایا ہے اور ان کی حرمت کو عظمت و بڑائی سے نوازا ہے۔ ان میں گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، نیز نیک عمل اور اس کے اجر میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔